معاشی زندگی انسان کی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور اس کی بنیادی اہمیت ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام معاشی حوالے سے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو، ان سب کو سامنے رکھ کر ہم ایک تعین کریں ایک بات کا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کیا پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو اس کی تقاضائیں کیا ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کیا ہے۔ یہ ان تمام چیزوں کا جب علم ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کو سمجھنے اور اس مشیت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن حکیم کے احکام اور قوانین کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یا پھر ان جتنی بھی چیزیں اس حوالے سے بعد میں ہمارے سامنے آئی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ کے طور پر اختیار کی ہیں یا فرمائی ہیں، یا اس کے بعد جو ہے وہ ان کے صحابہ نے ان پر عمل کیا ہے، تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور صحابہ کا جو تعامل ہے، ان کا ایک مرکزی آئیڈیا، مرکزی نقطہ، اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی کہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ وہی کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ جو وحی آیا ہے وہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اس کو بیان کیا، اور اسی ہدایت سے استنباط کر کے کچھ باتیں مزید تشریحات سے جو ہے وہ بتائی۔ تو ان سب چیزوں کی روشنی میں ہمیں اپنے لیے ایک راہ متعین کرنی ہوگی۔ معاشی مسئلے سے ہوا یہ ہے کہ ہم معاشی مسئلے کو اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اللہ تعالیٰ کی اپنے احکام اور اس کی پسند اور اس کی چاہت کے نظر میں دیکھنے کی جب روادار نہیں رہتے، بلکہ ہمیں ادھر ادھر سے جو معلومات ملتی ہے اس معلومات کے روشنی میں ہم نتائج مرتب کرتے ہیں یا ہدایت اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت ساری الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل میں ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، بہت سارے مسائل میں ہمارے سامنے اختلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب اس طرح کا اختلاف کھڑا ہو تو اس وقت سیدھی بات ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ حاکم کتاب ہے، اور قرآن حکیم نے کئی آیات میں صراحتوں کے ساتھ کہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے درمیان اختلاف ہے اس کو ختم کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اور اس اختلاف کو ختم جنہوں نے نہیں کیا ہے، اس واضح ہدایات، مصرف الآیات اور تبیان للناس کے باوجود اگر لوگوں نے یہ اختلاف قائم رکھنے کی کوشش کی ہے، وحی کی تعلیم ہر دور میں رہنما ہوئی، اس کے باوجود لوگوں نے اس پر اختلاف قائم رکھنے کی کوشش کی، تو قرآن نے ان پر لعنت کی ہے، قرآن نے ان کو عذاب علیم کی وعید کی ہے، اور قرآن حکیم نے جو ہے وہ اس کے لیے سخت خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان تمام معاملات کو قرآن حکیم، ان تمام معاملات میں قرآن حکیم کو فیصل بنائیں۔ قرآن حکیم کی جو نص قطعی ہیں، اس میں نصوص قطعی ہیں، ان سے اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح قرآن کا اور خدا کا جو یہ منشا ہے
کہ یہ اختلاف ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اس منشا کی بھی تکمیل اسی طرح ہو جائے گی۔ اب ایک چیز بنیادی جو پہلی ہے وہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اشیاء پیدا کی ہیں، جتنے بھی وسائل پیدا کیے ہیں، ان سب کے لیے ملکیت کا حق اپنی طرف منسوخ کیا ہے۔ ان سب چیزوں کا مالک حقیقی میں ہوں، ٹھیک ہے، میں ہی ان چیزوں کا اصل مالک ہوں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی مالکیت اور خالقیت کے متعلق 3 چیزیں انسان پر واضح کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، کائنات کی ہر شے کا وہ خالق ہے، خالق و مالک ہے۔ چونکہ پیدا اس نے کیا ہے، جو اس کو پیدا کرنے والا ہے، جو اس کو وجود میں لانے والا ہے، جو اس کو مشہود کرنے والا ہے، جو اس کو حق بنانے والا ہے، مالکیت کا حق اسی کا بنتا ہے۔ فرمایا خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ دوسری چیز فرمائی اس نے ہر چیز کو بقدر پیدا کیا ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اس نے ہر چیز کو قدر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جو چیز جتنی صورت میں، جتنی شکل میں، جتنی حیت میں ہونی چاہیے تھی، اسی حیت میں پیدا کی ہے، کیونکہ اس کی خالقیت، اس کا علم، اس کی قدرت، یہ سب چیزیں جو ہے وہ فائق تھیں۔ یہ ان سب قدرت صفات کا جو ہے وہ مالک تھا، اسی لیے اس نے اپنے علم، قدرت اور اپنے خالقیت کی صفت کے روح سے ان چیزوں کو اپنے تقدیر کے ساتھ، اپنے پیمانے کے ساتھ مقرر انداز میں پیدا کیا ہے۔ جو چیز جس طرح ہونی چاہیے تھی اسی طرح ہی پیدا کیا ہے۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ تیسری چیز فرمائی کائنات کی تمام اشیاء اور زمین و آسمان میں اس کی فرما روائی ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیدا کی، ان چیزوں کو پیدا کر کے بے مہار چھوڑ نہیں دیا، خود اس سے لا تعلق نہیں ہو گیا، بلکہ ان سب چیزوں کے لیے اپنا امر قائم رکھا ہے، اپنا حکم قائم رکھا ہے، اپنا قانون، اس چیز کے قانون بنا دیے ہیں۔ لیکن قانون بنانے کے باوجود جو ہے وہ اس طرح نہیں کیا کہ جس طرح ایک صانع، ایک خالق گھڑیال بنا کر اور اس میں توانائی ڈال کر اور اس کی سوئی چلانے کی اہلیت اس میں ڈال کر اس کو دیوار پر لگا دیتا ہے اور پھر وہ اس توانائی پر چلتا رہتا ہے، لیکن صانع اس سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ لا تعلق ہونے کے باوجود بھی گھڑیال چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا نے جو کچھ تخلیق کیا ہے وہ اس طرح نہیں کیا ہے کہ دنیا کو پیدا کر کے گھڑیال کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ وہ ہر لمحے، ہر آن، ہر گھڑی، ہر سو، ہر سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں بھی جو ہے وہ ان اشیاء پر، اس کائنات پر اپنی نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ اس کائنات میں مسلسل اضافے کر رہا ہے۔ کائنات 15 ارب سال پہلے، اب جو نئی سائنسی تحقیقیں آئی ہیں اس حوالے سے، کائنات 15 ارب سال پہلے تخلیق کی ہے۔ 15 ارب سال سے آج تک کائنات میں ہر لمحے اس کے میں جو تغیرات آئے ہیں، جو تبدیلیاں آئی ہیں، جو اس میں پھیلاؤ آیا ہے، وہ اس کی انہوں نے نگرانی کی ہے۔ اس میں اس کا پھیلاؤ اس کی قدرت کا پیش قیمہ ہے، اس کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، خلق میں اضافے کرتا جائے گا اور اضافے کرتا جائے گا۔ ایک زمانہ تھا جب کائنات کے متعلق پہلی تحقیقات ہوئیں، تو ان تحقیقات میں یہ نتیجہ نکالا گیا کہ کائنات جو کچھ ہے وہ آخری طور پر پیدا ہو چکی ہے۔ جو اس کی ڈیزائن ہے، جو کچھ موجود ہے، جتنے سیارے ہیں، جتنی کہکشاں ہیں، جتنے سولر سسٹم ہیں، جتنی وسعت ہے، جتنے آسمان ہیں، یہ سب ایک مقرر حد میں ایک مرتبہ پیدا ہو گئی
قدرت نے انتہائی اپنے کمال فن سے ان کو بنا دیا، اب وہ بن گئی۔ لیکن آگے چل کے جتنی جیسے جیسے دور گزرتا گیا اور بڑی بڑی رصد گاہیں اور بڑے بڑے دوربین لاکھوں کلومیٹر اور لاکھوں میلوں تک جو ہے سفر کرنے والی نظر کو لے کر جانے والی یہ رصد گاہیں اور کیمرے بنے، تو ان سے جب مشاہدہ کیا گیا، جب خلائی شٹل جو ہے وہ فضا میں بھیجے گئے اور وہاں سے کائنات کا فضا مطالعہ کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ نہیں، کائنات ایک مرتبہ بنا کر قدرت نے اس کو چھوڑ نہیں دیا ہے کہ وہ ڈیزائن ایک ہی تھی، وہ پرانے دور میں بن گئی اور وہ اسی طرح ہے۔ یہ چیز غلط ثابت ہو گئی، بلکہ جو قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ یزید فی الخلق ما یشاء، اپنی خلقت میں کائنات میں جو کچھ چاہے گا اس میں اضافہ کرتا جائے گا، یہ چیزیں ثابت ہوتی گئیں۔ بالآخر سائنسدانوں نے کہا کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، اور اس کے پھیلنے کو سائنسدانوں نے کہا کہ جس طرح غبارہ پھیلتا ہے، جس طرح پھونکنے سے غبارہ پھیلتا ہے اور وہ چاروں طرف ہر سو پھیلتا ہے، اسی طرح کائنات پہ اپنے چاروں طرف ہر سو جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ اور جب اس کا مسلسل پھیلنا سائنسدانوں کے سامنے آیا، تو سائنسدان جو کہتے تھے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، یہ مادے کا کرشمہ ہے، یہ ایک طرف مادے میں انفجار ہوا، اس انفجار سے تبدیلیاں ہوئیں، پھر ان سائنسی تبدیلیوں کے نتیجے میں یہ کائنات میں تغیر اور یہ تبدیلیاں خود بخود آتی گئیں، تو یہ جتنی تھیوریز تھیں وہ تھیوریز سب سائنسدانوں کی ناکارہ ہو گئیں، غلط ثابت ہوئیں، باطل ثابت ہوئیں۔ خود ان سائنسدانوں نے جنہوں نے یہ تھیوری بنائی تھیں اور ان تھیوریز کے متبع تھے، انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ کائنات جو جس طرف پھیل رہی ہے، جس کا اس میں یزید فی الخلق ما یشاء ہو رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ڈسپلنڈ دماغ ہے۔ کیا انہوں نے اصطلاح بتائی ہے؟ ایک ڈسپلنس، بہت ہی اعلیٰ نظم والا، بہت ہی اعلیٰ نظم والا ایک دماغ ہے جو یہ چیزیں سب کچھ تغیر کر رہا ہے، تبدیلیاں کر رہا ہے، کائنات خود نہیں چل رہی۔ تو یہ مادہ پرستوں کی یہ جو پرانی ساری تھیوریز ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اب مادہ پرستی کا نظریہ جو ہے وہ اپنی سائنسی بنیادیں کھو چکا ہے۔ تو مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان مالک حقیقی بن نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری میں جو انہوں نے توحید کے مقامات بتائے ہیں اور عشق خداوندی کے مقامات، توحید کے مقامات اور عشق خداوندی کے مقامات، بہت سارے اشعار ہیں، کئی اشعار ہیں۔ اس میں اشعار میں کہا کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں سماتی، جس طرح ایک میان میں دو تلواریں نہیں سماتی، تو آپ ایک ہی تصور میں دو کو کیسے شریک کریں گے؟ تصور ملکیت کا خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، تو اس تصور میں دوسرے کو آپ کیسے شریک کریں گے؟ یہ وہی کام ہوگا کہ ایک ہی میان میں دو تلواریں کا آپ سمانے کا کام کریں۔ تو یہ کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح الہ العالمین ہے اور اس کا قانون رحمت و عدل تمام مخلوق کے لیے یکساں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ اس نے جو بھی کچھ تخلیق کیا تو اس کو سنوارا ہے اور اسے ہدایت سے نوازا اور اس کی نشو و نما، تربیت اور پرورش کرتا ہے تاکہ اس کی رحمت و عدل سے تمام مخلوق کو یکساں استفادہ حاصل ہو۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، ٹھیک ہے، اس نے تخلیق کیا، پھر تسویہ کیا، فسوی، پھر تسویہ کیا، اس کو سنوارا، ٹھیک ہے، فہدی، پھر اس کے بعد ہدایت کا بندوبست کیا۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو درجہ بدرجہ نشو و نما دیتے ہوئے حد کمال تک پہنچا دے۔
اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کائنات کی تمام چیزوں میں عیاں ہے۔ انسان کو دھرتی پر خلیفہ یا نائب کا درجہ دینے سے پہلے اس کو 2 عطائیں حاصل ہوئیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات انسان کے اندر ودیت کی ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا میں جو انسانوں کو تمام اسماء کا علم عطا کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء یا صفات ہیں۔ ان صفات کی تجلی سے باقی اشیاء کا علم بھی انسان میں ودیت ہوا ہے۔ دوسرا، اس کو احترام آدمیت کا سجدہ ہوا ہے۔ اس دوسری عطا کو اس لیے دھرتی کا امتحان بنایا گیا کہ وہ غائب میں ہونے والے سجدے کو اس دنیا کے حاضر میں ثابت کر دے تو وہ امتحان میں کامیاب ٹھہرے گا۔ اگر احترام آدمیت اور حقوق انسانیت کی ادائیگی میں وہ کامیاب ہوا تو ملائکہ کی صف میں شمار ہوگا، اور اگر وہ اس سجدے کا منحرف ہوا تو شیطان کی طرح سرکش و نافرمان شمار ہوگا۔ اب آدم کے سجدے کی حقیقت سمجھ میں آئی بھائی؟ آدم کو سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں کیا، وہ احترام آدمیت کا سجدہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سجدہ اللہ تعالیٰ نے کرایا تو یہ اس کے وحی کی اور اس کی ہدایت کی، اس کے رہنمائی کی پہلی تعلیم تھی۔ یہ مذہب کا، یہ دین کا پہلا سبق ہے کہ انسان کا احترام کرے گا، انسان کے حقوق کی ادائیگی کرے گا، انسان احترام آدمیت اور حقوق کی ادائیگی کرے گا، انسان کے حقوق کا استحصال نہیں ہونے دے گا۔ اب دین کا پہلا سبق ہی یہ ٹھہرایا کہ اس سجدے کو اگر تم پروف کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو غائب میں یہ سجدہ ہو رہا ہے، اس کو زمین پر حاضر میں تم اس سجدے کو پروف کرنے، ثابت کرنے میں فیل ہو گئے تو تم شیاطین کے صف میں ہو جاؤ گے۔ اگر کامیاب ہو گئے تو ملائکہ کی صف میں، اگر تم نے یہ انکار کر دیا، غفلت برتی، منحرف ہوئے تو تم سرکش ہوئے تو تم شیطان کی صف میں ہوں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ٹھہری۔ اب آپ جو بھی نظریات اختیار کریں گے، جو بھی دین اختیار کریں گے، جو بھی طریقے اختیار کریں گے، جو بھی احکام اختیار کریں گے، اس میں دین کا پہلا سبق یہ ہوگا کہ آپ احترام آدمیت کا فریضہ سر انجام دیں گے، آپ حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری سر انجام دیں گے، آپ انسان کو استحصال کے نظاموں سے بچائیں گے، اس طرح نظاموں سے بچائیں گے کہ احترام آدمیت باقی رہے، حقوق کی ادائیگی باقی رہے۔ اگر یہ چیزیں باقی نہیں رہیں تو آپ کی تخلیق کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا، آپ کی تخلیق کا مقصد شیطان کی صف میں چلا جائے گا، سرکشی کی صف میں چلا جائے گا۔ اس مقصد کو، اس منصب کو ادا کرنے کے لیے یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہوگی کہ ایسا نظام اختیار کریں، ایسے طریقے اختیار کریں، ایسا سسٹم بنائیں۔ ٹھیک ہے، آپ انفرادی زندگی میں بھی یہ کریں گے، پابند ہوں گے، لیکن ان چیزوں کا زیادہ سے زیادہ تعلق اجتماعی نظام سے ہوگا۔ یہ چیزیں اس نظام سے آپ کو حاصل ہوں گی۔ جب تک یہ نظام نہیں ہے تو انفرادی طور پر کتنے لوگ ہیں جو یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، اور انسانیت کو انفرادی طور پر کتنا کچھ مل رہا ہے، لیکن جہاں نظام کے طور پر احترام آدمیت کی بات ہے، جہاں حقوق کی ادائیگی کے قوانین ہیں، وہاں دیکھو کتنے پرسنٹیج انسانوں کے یہ مسائل اس طرح حل ہو رہے ہیں، وہ فرق ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے یہ بنیادی تقاضے یہ بھی سامنے رکھنے پڑیں گے بھائی۔ اسی طرح نہیں ہے کہ بس سے سنی سنائی بات ایک ہوئی، اس کو پکڑ کے جو ہے اس کو دین کا اصول بنا دیا۔ سنی سنائی باتیں اور ایک مخصوص جو ہے وہ نکات، مخصوص ہدایتیں، اس کو آپ پورے کامل دین کا درجہ اور دین کی حیثیت دے دیں، اس طرح ہے ہی نہیں۔ یہ ہم شروع سے بیان کر رہے ہیں کہ دین ایک جو ہے وہ مکمل سیٹ ہے، ہدایات کا ایک مکمل سیٹ ہے، رہنمائی کا ایک مکمل سیٹ ہے، خدا کی مشیت کا ایک مکمل سیٹ ہے۔ اس سیٹ کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے تب جا کے دین کے اعلیٰ مقاصد حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر وہ اس سجدے کا منحرف ہوا تو شیطان کی طرف سرکش و نافرمان شمار ہوگا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے
الاسماء کے سبق میں صفت ربوبیت لیے دھرتی پر خلیفہ متمکن ہوا ہے، مستخلفین فی، ٹھیک ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا مستخلفین فی، ٹھیک ہے نا، دھرتی پر اللہ تعالیٰ کی رضاکیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا علم سیکھ کر اس کے صفت کی تجلی پا کر منعکس کر کے اس دھرتی پر متمکن ہوا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری صفات جو ہے اس کی تجلی اس پر فرمائی ہے، اس طرح صفت ربوبیت کی تجلی، صفت رضاکیت کی تجلی، صفت رحم کی تجلی، اس لیے کہا گیا نا کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرو لیکن رحم اور شفقت کے ساتھ، جس طرح اللہ تعالیٰ تم پر رحم و شفقت کے ساتھ تم پر مہربان ہے، تم ان رحم و شفقت کی صفتوں کو اپنے اندر سما کر لوگوں سے پیش آؤ۔ انسانوں میں جس طرح یہ صفت ان کی ذات میں کار فرما ہے، اس طرح ان کے اجتماع میں بھی کار فرما ہے۔ جس طرح وہ اپنے نسل اور اپنے گرد انسانوں کی ربوبیت کی ذمہ داری سر انجام دے گا، اسی طرح انسانوں کے اجتماع میں بھی ربوبیت کے نظام کو جاری کرے گا۔ انسان کے لیے وحی کی ہدایت کا آغاز بھی اسی ہدایت اور رہنمائی سے ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی ستائشیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے، عالمین کا پروردگار ہے۔ قرآن حکیم اقوام عالم کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے ابتدائی یہ سورت قرآن حکیم کا خلاصہ ہے۔ مولانا عبید اللہ سیدھی فرماتے ہیں کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر رب العالمین کی صفت سے کیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام قوموں کو پالنے والا ہے۔ مولانا عبید اللہ سیدھی کہتے ہیں کہ عالمین کی مراد یہاں سے اقوام کے عالم ہے۔ اب اقوام کو عالم کا درجہ دے کر ان عالمین کو جو ہے ان عالمین کا رب بتا گیا ہے، اس لیے کہ ربوبیت کا براہ راست تعلق جو ہے وہ انسان اور انسانوں کے اجتماعی اداروں سے ہے۔ اجتماعی طور پر الحمدللہ رب العالمین کے معنی یہ ہوں گے کہ قوموں کو جمع کرنے کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس نظام کو لوگوں کی فطرت کے مطابق بنایا ہے، جس سے اچھا نظام انسان کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس نظام میں جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ سب اس نے پیدا کی ہیں اور وہی اس کی نگہبانی کرنے والا ہے، اس لیے تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی اکیلا آسمان میں بھی الہ ہے اور وہی زمین میں بھی الہ ہے۔ زمین و آسمان کو اسی اکیلے مالک نے اپنی رحمت اور رحمانیت سے تمام مخلوق کے لیے پرورش کا جو نظام جوڑا اور اس نظام سے بتدریج سب کی پرورش کرتے ہوئے اپنی صفت رحمان و رحیم سے ان کو حد تمام تک پہنچایا ہے، صرف اس دنیا کی عارضی زندگی کے لیے نہیں بلکہ انسان کی ابدی اور کھوئی ہوئی جتنی زندگی کے لیے بھی انسان کی تیاری میں، کھوئی ہوئی جنتی زندگی کے لیے بھی انسان کی تیاری میں اس کا رفیق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہر طرح کی ستائشیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالمین کی پرورش کرنے والا ہے، جو رحمت والا ہے اور جس کی رحمت تمام مخلوقات کو اپنی بخششوں سے مالا مال کر رہی ہے، جو اس دن کا مالک ہے جس دن کاموں کا بدلہ لوگوں کے حصے میں آئے گا اور ان کے نتیجے میں ابدی زندگی پائیں گے۔ کائنات زمین و آسمان کو جوڑنے والا اور اس میں مسلسل اضافہ کرنے والا، اپنی بے پایہ رحمت سے اس کا نظام رکھنے والا ہے اور ہر سو اس کی نعمتیں انسان کو اپنے خالق کی طرف متوجہ کرنے والی ہے۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء، کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان و زمین کی بخشائشوں سے رزق دے رہا ہے؟ ہر ایک کو پیدا کرنے کے بعد اس کے رزق کا سامان اور اسباب اسی کے گرد مہیا کر دیے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، انسانوں کے لیے بھی اس کی کوشش رزق کا نظام ہے۔ جس طرح دوسری مخلوق کے لیے اس کے رزق کی کوشش عام ہے، اسی طرح انسانوں کے لیے اس کی کوشش رزق کا ایک نظام ہے۔
کائنات کی تخلیق اور خود انسان کی تخلیق میں اس نظام سے استفادے کے کئی مواقع رکھے گئے ہیں۔ وہ رزق کے بندوبست کے لیے کسی اور کی مدد کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ خود بڑی طاقت والا زبردست ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ خود ہی رزاق صاحب قوت اور زبردست ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی تمام صفات کو جو ہے وہ اپنی تمام صفات میں سے جو بھی قوت کی، طاقت کی، غلبے کی صفات ہیں، ان سب صفات کو لا کر بتا دیا ہے کہ رزق کی قوت اس کے قوت سے، رزق کی فراہمی اس کی قوت سے باہر نہیں ہے، اسی کا غلبہ ہے، اس کی قوت ہے اور وہی زبردست ہے۔ جس طرح انسانوں کے لیے رزق کا بندوبست ہوا، اسی طرح اس کے نسلوں کے لیے بھی پرورش کا الہی نظام مسلسل ہے۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولادوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ رزق کا بندوبست سب کے لیے ہوا جو اس کی فرما برداری میں خدا رخی زندگی جیتے ہیں، ان کے لیے بھی، اور جو خود رخی زندگی جیتے ہیں ان کے لیے بھی۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، ہم ہر فریق کو اپنی پروردگاری کی بخششوں سے دنیا میں مدد دیتے ہیں، ان کو بھی جو صرف دنیا کے پیچھے ہی پڑ گئے، اور ان کو بھی جو آخرت کے طالب ہوئے اور راہ حق پر چلے۔ اور اے پیغمبر، تیرے پروردگار کی بخشش عام کسی پر بند نہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ایسا نظام حیات قائم کرنے پر مامور ہے اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت و حکمت عملی منعکس ہو۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں حکمران بنایا ہے، لہذا لوگوں کے مابین انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کر اور خواہش کی پیروی نہ کر۔ اب یہ خلیفہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، خلیفے پر بہت ساری علمی طور پر جو ہے وہ رائے ہیں اور اس پر بہت بحث ہے، اور قرآن میں جہاں جہاں بھی خلیفے کا ذکر ہوا ہے ان تمام آیتوں کو سامنے رکھیں تو خلیفہ کی معنی جو ہے وہ کلیئر ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خلف جو ہے وہ بعد میں آنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے خلیفہ جو پیشرو انسانی نسل تھے ان کو ٹیک اوور کرنے والا، ان کو ریپلیس کرنے والا، ان کی جگہ لینے والا خلیفہ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے نا، اکیلا جو ہے وہ اپنا خلیفہ مقرر نہیں کرتا۔ یہ علمی بحثیں ہیں، اس پر علمی بحثیں ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ چونکہ مختلف علمی بحثیں ہیں، جس طرح ایک بحث میں نے یہ بتائی، اس طرح کی دسیوں بحثیں ہیں خلیفے کے لفظ پر، اگر ہم یہ کہیں کہ خلیفے کے لفظ پر دسیوں بحثیں ہیں، اس لیے مسئلہ یہ حل طلب ہی نہیں ہے، اور انسان کی جو اصل خلیفے کی پوزیشن جو قرآن کو مدعا ہے، جو قرآن بتانا چاہتا ہے، اسی کو مختلف فی چھوڑ کر اور انسان کے خلیفے کے کردار کا جو ہے وہ تعین ہی نہ کریں، اور اس تعین کے بعد اس کی نسبت سے اپنے کردار ادائیگی خلافت کی نہ کریں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اسی لیے کسی بھی مسئلے پر، مزارعت کے مسئلے پر، ملکیت کے مسئلے پر اگر 10 رائے بھی آ جائیں، 10 اختلافی نوٹ بھی آ جائیں، تو ان سب رائےوں کو، نوٹوں کو قرآن کی تصریف آیات سے رکھ کر، ٹھیک ہے، تصریف آیات کو سامنے رکھ کر اختلاف ختم کر سکتے ہیں۔ ہوتا ہے، قرآن ہے اس کے لیے، نصرف الآیات تک گھما گھما کر وہی الفاظ لائے اس لیے گئے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے نصرف الآیات اس لیے ہی بنایا کہ تم جو ہے وہ اس سے تبیان حاصل کر سکو، تم اس سے کھلی ہدایت حاصل کر سکو۔ قرآن اس کا حل نکالتا ہے۔
اور کہتا ہے کہ یہ اختلاف سے مبرہ ہے. لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر دوسرے کا ہوتا تو بہت سے اختلافات پاتے. یہ اس ذات کی طرف سے جو علیم ہے، جو خبیر ہے، اس لیے یہ اختلافات کو مٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ. اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں حکمران بنایا ہے، لہذا لوگوں کے مابین انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کر اور خواہش کی پیروی نہ کر. ٹھیک ہے. خلیفۃ فی الارض، زمین پر خلیفہ بنایا، زمین پر نائب بنایا، زمین پر ریپریزنٹیٹو بنایا. کس چیز کے لیے؟ فاحکم بین الناس، اللہ تعالیٰ کے احکام کو تم نافذ کرو گے، میری نمائندگی کرو گے، ان کی عملی شکلیں صورتیں متشکل کرو گے. انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ریپریزنٹیٹو ہوا، قرآن کی دوسری آیت نے بتا دیا. ٹھیک ہے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فاما الذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. اب یہاں خلیفہ جو ہے وہ امانت دار کے طور پر، ذمہ دار کے طور پر. ٹھیک ہے. خدا تعالیٰ کی صفات لیے ہوئے مجسم کے طور پر، اللہ تعالیٰ کی صفات لیے ہوئے مجسم کے طور پر. فالذین آمنوا منکم، تو تم میں سے جو لوگ ایمان لانے والے ہوں گے اس بات پر ایمان لائیں گے جو بات میں کر چکا. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا، اور مستخلفین فیہ کی جو بات کر چکا، اس بات پر جو ایمان لانے والے ہوں گے اور اس کے مطابق خرچ کریں گے، اپنی عملی زندگی اختیار کریں گے. لہم اجر کبیر، پھر ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. مذکور آیات انسان کے زمین پر خلیفہ یا ذمہ دار کردار کا تعین کرتی ہیں. وہ اپنی خلافت سے فاحکم بین الناس بالحق کی ذمہ داری بھی سر انجام دے گا، اور اس میں اپنی مرضی اور خواہش کی تابع داری چھوڑ دے گا. اس میں اپنی مرضی اور خواہش کی تابع داری چھوڑ دے گا. بہت ساری چیزیں جو وجود میں آتی ہیں کچھ کی مرضیوں سے اور خواہشوں سے، حکمرانوں کی خواہشوں سے، حکمرانوں کی مرضیوں سے، اپنے وقت کے حکمرانوں کی مرضیوں سے اور خواہشوں سے جو باتیں آتی ہیں، خدا کے حکم کے سامنے ان خواہشوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا. وہ بھی خواہشیں، وہ بھی مرضیاں ہیں. ملوکیت کی خواہشیں، ملوکیت کی مرضیاں تھیں، ملوکیت کی خواہشیں تھیں. وہ کہتے تھے کہ ہمارا نظام جو ہے بادشاہت کا، نسل در نسل حکومتوں کا اور جاگیرداری قائم کرنے کا، اقربا پروری کا، یہ نظام قائم رہے. اس نظام، اس خواہش کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا یا کرایا، یہ سب نفسانی خواہشات میں ہے. کہہ دیا کہ ان خواہشوں کو چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. ایک میان میں دو ترارے بالکل نہیں آنی. اس کے بعد فرمایا جو لوگ ایمان لانے کے بعد اس انفاق کو قائم کر لیں گے ان کے لیے اجر کبیر ہے. دو آیات کی روشنی میں استخلاف فی الارض کے یہ دو مقاصد متعین ہوتے ہیں. ایک نظام حق و عدل کا قیام، دوسرا انفاق کے ذریعے نظام ربوبیت کا قیام. اب استخلاف میں خدا نے دو ذمہ داریاں کون سی بتائیں؟ فاحکم بین الناس بالحق، پہلی ذمہ داری بتائی فاحکم بین الناس بالعدل. دوسری ذمہ داری بتائی ما جعلکم مستخلفین فیہ. ٹھیک ہے. تو دو مقاصد متعین ہوئے خلافت کے. ایک نظام حق و عدل کا قیام، ایک نظام حق و عدل کا قیام. نظام حق و عدل کے لیے سب انسانی تقاضے پورے کریں گے، سب خدائی ہدایات پر عمل کریں گے تو نظام حق و عدل قائم کر سکو گے. ہم مسلمان آج تک نظام حق و عدل کے معاشرے نہیں بنا سکے، تو فالٹ کہاں ہے وہ ڈھونڈو نا. صرف اس لیے نہیں بنا سکے کہ ہم فاحکم بین الناس بالحق قائم نہیں کر سکے.
یہ سیدھی بات ہے، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں۔ اور پھر مسلمان معاشروں کو ترقی نہیں دے سکے، مسلمان معاشروں کو ترقی نہیں دے سکے، اس کی بھی وجہ یہ کہ ہم انفاق کے ذریعے نظام ربوبیت کا قیام مستخلف و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیہ کی ذمہ داری سر انجام نہیں دے سکے۔ سیدھی بات ہے، یہ دونوں ہم نہیں کر سکے، ناکام ہوئے۔ اب جن دونوں چیزوں میں ناکام ہوئے ہیں ان کو کامیاب بنانے کے لیے، اس کو ثابت بنانے کے لیے، اس کو حق بنانے کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی ہوگی، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ہم نے جانچنا ہوگا۔ رب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ امام راغب اصفہانی مفردات میں رب کی تعریف کے متعلق لکھا ہے، ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، یعنی کسی چیز کو یکے بعد دیگرے اس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے مطابق اس طرح نشو و نما دیتے رہنا کہ اپنی حد کمال تک پہنچ جائے۔ مولانا عبدالکلام آزاد کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص بھوکے کو کھانا کھلا دے یا محتاج کو روپیہ دے دے تو یہ اس کا کرم ہوگا، جود ہوگا، احسان ہوگا، لیکن وہ بات نہ ہوگی جسے ربوبیت کہتے ہیں۔ سمجھ گئے جی؟ یعنی ہمارے بزرگوں کی آپ دیکھیں نا، علماء کی، جن کا قرآن شریف پر گرفت ہے اور قرآن شریف کے علموں کو جو ہے جنہوں نے سرچشمہ بنایا ہے، کتنی بات جو ہے وہ تول کر کہتے ہیں اور کتنی رہنمائی کرتے ہیں کہ ربوبیت کی تعریف پہلے متعین کرو، ہوا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی شے کو اپنے درجے بدرجے ترقی دیتے ہوئے، نشو و نما دیتے ہوئے اس کو حد کمال تک پہنچانا، یہ ربوبیت ہوتی ہے۔ اب آپ کسی کو خیرات دے دی آپ نے تو یہ آپ نے سخا کی، یہ جود کیا، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے خیرات کی، لیکن ربوبیت نہیں۔ ربوبیت اس کی بحال کاری کریں گے، اس پہ روزگار کا ذریعہ قائم کریں گے، اس کو فلاحی معاشرے کا نظام بنا کر دیں گے جو اس کے رزق کا ذمہ دار ہوگا، اور اس کو رزق کے مسلسل الی حد تمام ملتا رہے، یہ ربوبیت ہے۔ اگر الی حد تمام تک نہیں پہنچاتی تو ربوبیت نہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ ربوبیت کے لیے ضروری ہے کہ پرورش اور نگہداشت کا ایک جاری اور مستقل اہتمام نظام ہو، اور ضروری ہے کہ یہ سب کچھ محبت و شفقت کے ساتھ ہو، کیونکہ جو عمل محبت و شفقت عاطفہ سے خالی ہوگا ربوبیت نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عالمین یعنی تمام اقوام اور ملتوں کے لیے عام ہے، اس طرح انسان کا خلیفہ کے طور پر اس دھرتی پر ربوبیت کا کردار ہر قوم و ملت کے لیے عام اور یکساں ہوگا۔ اللہ الرب کی روشنی میں ربوبیت کے معنی یہ سامنے آتے ہیں کہ کسی چیز کو مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے مطابق محبت و شفقت کے ساتھ اس طرح نشو و نما دیتے رہنا کہ وہ اپنی حد کمال کو پہنچ جائے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ربوبیت کا مفہوم صرف اسباب مہیا کر دینے پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اسباب کی تنظیم اور بخشش کا نظام بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ وہ اللہ جو بخشش کا نظام یعنی سلامتی کا نظام اس میں داخل ہے، کیونکہ اللہ جو کچھ دیتا ہے ایک مقررہ نظام و عدل کے ساتھ دیتا ہے، اس کی باران رحمت عام ہوتی ہے اور ہر شے اپنی صلاحیت کے مطابق ایک نظم کے تحت اس سے مستفید ہوتی ہے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے چیزوں کو خاص پیمانے کے مطابق خلق کیا ہے، یعنی جو کچھ انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ نے وہ وسائل سب پیدا کر دیے ہیں، اتنے وسائل پیدا کر دیے ہیں کہ انسان کی آبادی اس وقت 6.5-7 ارب ہے۔ اگر انسانوں کی آبادی 15 ارب بھی بن جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے وسائل اس صورت میں بھی بقدر ہوں گے۔ انا خلقنا کل شیء بقدر، ٹھیک ہے بھائی؟ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، مگر ہم انہی خزائن کو ایک ٹھہرائے ہوئے اندازے کے مطابق ہی بھیجتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا نظام اس کے متعین پیمانوں اور ٹھہرائے ہوئے قوانین کے تحت ہے تو زمین پر اس کا خلیفہ رب العالمین کے لیے معاشی قوانین پر مشتمل حتی الوسع ایسا نظام قائم کرنا ضروری ہے
یعنی اس کے قلمرو خلافت میں تربیت و نشو و نما اور وسائل کی تقسیم اور معاشی ضرورتوں کا پروگرام ربوبیت کے اصولوں پر ہو، اور جس وقت جیسی ضرورتیں پیش آئیں ان سب کے لیے ہو۔ کہ اگر آپ کے قلمرو میں آدمی 6 کروڑ ہیں تو ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں، اور 20 کروڑ ہیں تو اس کی اس طرح ضرورتیں جو ہے وہ پوری ہوتی ہوں، کیونکہ خدا نے کہا کہ ہم نے بقدر نازل کیا ہے، بقدر جو ہے وہ خلق کیا ہے۔ جب ہم نے کیا ہے تو انسان خلیفے کے طور پر وہ بقدر جو ہے مہیا کرے گا، بقدر ضرورت مہیا کرے گا۔ یار یہ کیا چیز ہے کہ کچھ انسان جو ہے وہ انسانوں کی بڑی تعداد فاقہ کشی میں گزارتی رہے، اور کچھ لوگوں کے پاس وسائل ہوں، اور ہم کہیں کہ یہ جو ہے وہ تقدیر کا کیا دھرا ہے، اور یہ اس طرح نظام ان کے نصیب میں یہ ہے، ان کے مقدر میں یہ ہے۔ تقدیر کی اتنی غلط تشریحات اور اتنی غلط تعویلات جو ہے وہ لوگوں کے سر میں ڈالی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مقرر پیمانے کے مطابق مقرر کر دیا ہے، یہ ان کی تقدیر ہے۔ مقرر پیمانے کے مطابق جو ہے مقرر ہونا وہ ان کی تقدیر ہے، اس کے قوانین ہیں، ان قوانین کو نافذ کرو تو وہ تقدیر، ان کی تقدیر کا صلہ ان تک کما حقوق پہنچے، وہ ایک عمل سے پہنچے گا، ان کی تقدیر کا حصہ، متعین تقدیر کا حصہ، مقرر پیمانوں کا حصہ، مقرر قدر کا حصہ، وہ ایک نظام سے ہوگا، وہ ایک قوانین کی تشکیل سے ہوگا، قوانین پر عمل کرنے سے ہوگا۔ خلافت امانت ہے اور خلیفہ امین اللہ ہے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو امین بنایا ہے، اس کے پاس خلافت امانت ہوگی اور خلیفہ امین اللہ ہوگا۔ انسان کو ذاتی حیثیت میں اس کی جان و مال وہ بھی اس کے پاس امانت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ۔ اس طرح انسان اگر اجتماع میں ذمہ داری کے ساتھ ہوگا تو اس کی حیثیت میں بھی وہ تمام امانتوں کی نگرانی کرے گا، اس کی تقسیم اور تنظیم کا ایسا انتظام و انصرام کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رضا کی کا مظہر بن جائے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو جس کی امانت ہو وہ اس کے حوالے کر دیا کرو، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ کرو، چونکہ خلافت الہی میں ہر شے کا حقیقی مالک اللہ ہے، اس لیے مملکت کی ساری چیزیں افراد کو بطور امانت استعمال کے لیے دی جائیں، اور ہر فرد کی حیثیت امین کی ہوگی۔ وہ امانت حقداروں میں حق و عدل کے ساتھ حکم میں لاؤ۔ اسی قسم کی تنظیم بروئے کار لانے کے لیے خلافت کے پیش نظر ایک معین مقصد ہوگا، اور دوسرا اس مقصد کے لیے طریقہ کار ہوگا۔ مقصد تو یہ ہوگا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو عادلانہ طور سے روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عادلانہ طور سے روزی لیتا ہے، اور خلیفہ عادلانہ طور سے اس روزی کی تقسیم کا نظام بنائے گا، اور اس کے نظام و تنظیم و تقسیم میں تخصیص و ترجیح کی صورت جیسے خدا کے پاس نہیں ہوتی، ایسے ہی خلافت کا فرض ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے سامان گزر، خورد و نوش مہیا کرے، اور بلا تخصیص و مذہب و ملت حسب ضرورت و صلاحیت عدل کے ساتھ ان میں تقسیم کرے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے رزق کا ذمہ دار ہے، یہ سب سامان رزق کا پھیلاؤ اس کے کرشمہ قدرت کا نتیجہ اور اس کی عطا و بخشش کا نمونہ ہے۔ اس طرح خلافت کا فرض ہوگا کہ وہ مفاد عامہ کے پیش نظر حسب حالت و مصلحت اس طرح سامان رزق کی تنظیم و تقسیم کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو روزی پہنچا کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکے۔ قرآن حکیم نے زمین اور اس میں پوشیدہ اشیاء کے لیے فرمایا ہے وہ تمام مخلوق کے فائدے کے لیے ہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا الا ان للہ ما فی السماوات والارض وجعلنا لکم فیہا معائش وما لستم برازقین۔ اور تمہارے لیے زمین میں معیشت کا سامان مہیا کر دیا، اور اس کی اور ان مخلوقات کے لیے بھی کر دیا جن کے لیے تم روزی مہیا کرنے والے نہیں ہو۔ قرآن حکیم کے ان بتائے ہوئے اصولوں کے سامنے رکھیں
تو یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ ذرائع پیداوار پر کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ تمام ذرائع پیداوار میں اصل حصہ زمین کی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ جس زمانے میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے اس زمانے میں ذریعہ پیداوار زمین تھی۔ زمین کی یہ پیداوار یہ صرف آج بھی اسی طرح مسلم ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور یہ تمام مخلوق کے فائدے کے لیے ہے۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں انسانوں کے معاش کا ذریعہ مویشی پالنے پر تھا۔ قوم کے طاقتوروں نے چراگاہوں اور چشموں پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ غریبوں اور کمزوروں کی مویشیوں کو ان چراگاہوں میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب زمین پر ذاتی ملکیت قائم کر لی تھی۔ زمین کے چراگاہوں پر، زمین کے چشموں پر، چراگاہ جنگلات جہاں مویشیوں کا گھاس ہوتا ہے نا، جہاں مویشی چرائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کھول کھول کر بتائی ہیں، نمونے کے طور بتائی ہیں۔ ہم حضرت صالح علیہ السلام کی وہ جو اونٹنی ہے نا، وہ قصہ پڑھ کے اس کا سبق لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا پڑھ کے اور مزہ لیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں دیکھو معجزے نے کس طرح جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہلاکت کا سامان کر دیا۔ بالکل، معجزے نے لوگوں کی ہلاکت کا سامان معجزے نہیں کیا تھا، لیکن یہ معجزہ کس بات کی وجہ سے وقوع پذیر ہوا اس کو جانچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں، چراگاہوں اور چشموں پر قبضہ کر لیا تھا اور وہ غریبوں اور کمزوروں کے مویشیوں کو ان چراگاہوں میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس نظام کو توڑنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام نے آواز اٹھائی اور ایک اونٹنی کو چراگاہوں میں چرنے کے لیے لے آئے اور فرمایا، ھذا ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تاکل فی ارض اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، آیت کے الفاظ کو دیکھیں بھائی، ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تاکل فی ارض اللہ۔ یہ اللہ کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، اسے چھوڑ دو اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اس لیے کہ اللہ کے وسائل تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ نے اونٹنی تمہارے لیے نشانی بنائی ہے۔ اگر اللہ کی اونٹنی کو، اس نشانی کو چرنے کی اجازت دیتے ہو تو تمام انسانوں کے اونٹنیوں کو چرنے کی اجازت ہے۔ یہ ایک نشانی ہے، یہ علامت ہے، یہ اس کا امتحان ہے۔ ٹھیک ہے، آیتن یہ اس کا امتحان ہے، یہ اس کی نشانی ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک علامتی اونٹنی کے تمام چراگاہوں میں ارض اللہ پر چرنے کا یہ حکم زمین کے وسائل تمام انسانوں کے مشترک ہونے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت آئی ہے، ایک ناقۃ اللہ، اونٹنی اللہ کی ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس طرح جانور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جس طرح جانور کو اپنا جو ہے وہ چرند ہے، اس کو غذا چاہیے، تو جو چراگاہیں ہیں اور جو چشمے ہیں ان کی ضرورت کو آپ ناقۃ اللہ کو پورا کریں تو خلق اللہ کے لیے راستہ بنے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل میں خلق اللہ کے لیے راستہ بنانے کی ہدایت اور ایک علامت ان لوگوں کے پاس آئی، لیکن جب انہوں نے زمین پر ذاتی ملکیت اور تصرف پر قائم رہنے کی سرکشی دکھائی تو پھر وہ عذاب کو مستحق ہو گئی۔ اس لیے خدا کے بندو، مختلف تعویلات سے اللہ کی ملکیت پر جو ہے وہ تمکین کی، ملکیت کی دعوائیں مت کرو، یہ حقوق لوگوں کو مت دو، یہ خدا سے بغاوت ہے۔ اسی طرح کی بغاوت ہے جس طرح قوم صالح نے کی تھی، یہ اسی طرح کی بغاوت ہے، اسی طرح کی سرکشی ہے، اور عذاب سے ڈرو۔ اس طرح تم اپنے اوپر وہ عذاب واجب کر رہے ہو۔ خدا نے یہ واقعہ جو ہے وہ ایک جنجنے کے طور پر ہمیں نہیں سنایا تھا،
یہ سبق لینے کے لیے سنایا ہے خدا نے واقعہ، ان واقعات سے سبق حاصل کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔